تعریف کی بڑھائی اس خالق کے کائنات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، جس کی اجازت کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا، حقیقی داتا اللہ کی ذات ہے۔ درود و سلام خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، معزز سامعین حضرات، دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، معززات، موقرات، مومنات، مسلمات، میری ماؤں کے، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت میں یہ بات واضح کرتی ہے کہ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا، قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت میں اعلان کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، جس رات کو نازل ہوا لیلۃ القدر رات، وہ رات تمام راتوں کی سردار، جو فرشتہ قرآن کو لے کر آنے والا آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار، جس پیغمبر پر نازل ہوا، وہ پیغمبر تمام پیغمبروں کا سردار، جس امت پر نازل ہوا، جس امت کے بارے میں آسمان والے رب نے اعلان کیا، کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت۔ اب قرآن کی آیت اعلان کرتی ہے کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہر چیز کے درمیان فرق کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ معاشرے میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ معاشرے میں نمازی بھی رہتا ہے، معاشرے میں حاجی بھی رہتا ہے، معاشرے میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، تمام لوگ معاشرے میں رہتے ہیں، اور سب سے افضل انسان کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ معاشرے میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اپنے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، حج کرنے والا اپنے ثواب کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا، جو قرآن کو سکھانے والا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو قرآن کے ساتھ منور کر رہا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی حقیقی ذات و اللہ کی ذات۔ اب رہی بات قرآن جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، پڑھنے والے کا مقام کیا ہے، پڑھنے والے کا مرتبہ کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن سمجھا جائے،
فضیلت پیغمبر علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی ہے؟ یاد رکھو قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کے ساتھ ڈائریکٹ کتاب کرتا ہے۔ آسمان سے قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں نازل ہوئی، لیکن رب ذوالجلال نے کسی اور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جس میں زبر سے الفاظ کسی چیز کی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ قرآن کے متعلق آسمان والے رب نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج قرآن کو بڑی بڑی طاقتیں آئی، نعوذ باللہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتی رہی، مٹانے کی کوشش کرتی رہی، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن آسمان والے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ لیکن 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی اس میں کسی صورت بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یورپ میں کچھ لوگوں نے، کچھ علاقے نے یہ منصوبہ بنایا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہم کم از کم اپنے علاقے میں سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ تمام مسلمانوں کی مساجد کے سامنے، ہمارے یورپ کے کس علاقے میں بھی کوئی مسلمان کی مسجد ہے، اس کے سامنے قرآن کو شہید کرنے کے لیے، قرآن کو جلانے کے لیے تندور بنا دیے جائے، تندوروں میں آگ جلا دی جائے، پہلے مسلمانوں کی مساجد میں سے قرآن نکالے جائے اور اس کے بعد مسلمانوں کے گھروں سے نکالے جائے۔ قانون بنا دیا گیا، کام ہونا شروع ہو گیا، تندور بنا دیے گئے، آگ جلانا شروع کر دی گئی۔ ابھی پہلی ہی مسجد کے دروازے میں انٹر ہوئے، ایک ان کا آفیسر مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو کر کیا دیکھتا ہے، 8 اور 9 سال کا بچہ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ اپنے باقی دوستوں سے کہتا ہے آجو، ہم اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ کہا ذرا مسجد کے دروازے پر آؤ، آپ کتابی شکل میں قرآن شہید کر دو گے، کتابی شکل میں قرآن سارے جلا دو گے، لیکن یہ 8 سے 9 سال کا بچہ کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے سینے سے قرآن کیسے نکالوں؟ کیوں؟ اس کے بارے میں آسمان والے رب نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات بھی آسمان والے رب ہے اور اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا۔ اب رہی بات آج مسلمانوں پہ زوال کیوں ہے، آج مسلمان کیوں ظلم کی چکی پس رہے ہیں، آج مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، قرآن صرف دنیا میں نہیں اور آخرت میں بھی قرآن انسان کی سفارش کرے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اقرأ القرآن، کائنات کے لوگوں سن لو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو یہ قیامت کے دن آئے گا، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، جس دن
پھر پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تلاوت کے متعلق کہ اگر کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ویسے کرتا ہے، ایک قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا ہے، ان دونوں کی فضیلت، ان دونوں میں کیا فرق پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، اگر کوئی انسان قرآن کے ایک حرف کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینے میں ایک حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں 10 نہیں، 70 نہیں، بلکہ 700 نیکی تک اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نصیب لوگ ہیں، قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور فرشتوں کے ساتھ۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قیامت کے دن کو ساتھ انبیاء کا ملے گا اور فرشتوں کا ملے گا۔ فرمایا وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، زبان سے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو دو بار پڑھ کے لفظ صحیح ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بھی محروم نہیں، فلاح و اجرات، ایسے لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک گنا اس کے پڑھنے کا اور ایک گنا اس کی تکلیف اٹھانے کا۔ فرمایا فلاح و اجرات، ایسے لوگوں کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ لہذا قرآن کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ انبیاء کے ساتھ ہو، آپ کا ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہو، تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لیں، قیامت کے دن آپ کو انبیاء کا ساتھ ملے گا اور فرشتوں کا ساتھ ملے گا۔ پھر قرآن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سفارش بھی کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، انبیاء کا ساتھ بھی جلائے گا، اور جو قرآن مجید کو یاد کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ کائنات کے لوگوں سن لو، آپ سے قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا ورتل القرآن، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، یہاں پر آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا اور وہیں پر آپ کا مقام ہوگا اور وہیں پر آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جلدی جلدی پڑھتا تھا، جلدی جلدی پڑھ، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ تو قرآن حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے، پڑھنے والے کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے، اور اس کے والدین کے لیے کیا اجر ہوگا؟ خوش نصیب والدین۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سن لے، آج کسی کا ارادہ ہے میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا آفیسر بن جائے، یاد رکھ لو دنیا میں آپ کا بیٹا ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، انجینئر تو بن سکتا ہے، آفیسر تو بن سکتا ہے، لیکن جو قرآن کو یاد کرنے والے کے باپ کا مقام ہے وہ کسی اور کے باپ کا مقام نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو یاد کرنے والے حافظ قرآن کے والدین کہ سر کے اوپر ہیرے کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، لوگ دور سے دیکھیں گے، کوئی کہے گا حاجی کے والدین ہیں، کوئی کہے گا شہید کے والدین ہیں، کوئی کہے گا غازی کے والدین ہیں،
جب بعد جا کر دیکھیں گے یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے زندگی گزارتے، آج ان کے سروں کے اوپر ہیرے کا تاج کیوں؟ تو بتایا جائے گا اس کا بیٹا یا بیٹی قرآن مجید کے قرآن کو حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے، یاد رکھنے والے، فرمایا ان کے سروں کے اوپر، والدین کے سروں کے اوپر رب ذوالجلال ہیرے کا تاج پہنائیں گے اور جنت کے بلند مقام میں ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ لوگوں اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ یہ بابرکت مہینہ، جس مہینے میں اگر قرآن پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سنا جائے، تو آسمان والا رب سمجھ کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن انبیاء کا ساتھ دے گا۔ حدیث مبارکہ میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک نوجوان بچہ ابھی اس نے ہوش نہیں سنبھالا، بچپن ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، باپ فوت ہو گیا، باپ گناہگار تھا، باپ زیادتار تھا، بنا باپ گناہ کرنے والا تھا، باپ فوت ہو گیا، بچے نے اس وقت تھوڑی سی ہوش سنبھالی، والدہ نے مسجد کے اندر بھیجنا شروع کیا، قرآن سکھانا شروع کیا، اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا، نماز سیکھنا شروع کی۔ جب مسجد میں آتا تھا لوگ اس کو تانے مارتے تھے، دیکھ یہ بچہ کتنا نیک بنتا ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھا، کبھی مسجد نہیں آیا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، گناہگار تھا، رب ذوالجلال اولاد کی دعا کو کیسے سنتے ہیں؟ یاد رکھ لے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کائنات کے لوگوں جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں۔ تین عمل ایسے ہیں جو وہ کرتا ہے اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ تین عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ آج اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کیا وہ تین عمل ہم نے کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے ہمیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں ان کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلے الصدقہ الجاریہ، جس انسان نے صدقہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ، مسجد بنا دی، مدرسے کے ساتھ تعاون کیا، یتیم خانہ بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے پانی کا نلکا لگوا دیا، اپنے ہاتھ کے ساتھ صدقہ کر کے چلے گیا، فوت ہو گیا، قبر میں پڑا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ صرف تین عمل پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، پہلا صدقہ جاریہ، اور دوسرے نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا ایسا انسان جس نے قرآن کو سیکھا، علم کو سیکھا، سیکھنے کے بعد دوسرے لوگوں کو سکھا دیا، اور سکھانے والا استاد مر گیا، فوت ہو گیا، اور اس کے شاگرد اس سے سیکھنے والے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے؟ اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ آپ لوگ بہت سے آگے ہوتے ہیں، اپنی جگہ کافی ہے، پیچھے دوست کھڑے ہیں، آپ بائیں والے بھی آگے آگے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے آگے آگے ہوتے ہیں۔ آخری حدیث پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیسرا عمل نیک اور صالح اولاد، جس نے نیک اور صالح اولاد چھوڑی، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اولاد کوئی بھی نیک کام کرے گی، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائے،
وہاں لڑکے کی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی والدہ نے مسجد میں بھیجنا شروع کیا، قرآن سیکھنا شروع کیا، اس نے نماز سیکھنی شروع کی۔ جب قرآن پڑھتا لوگ اس کو تانے مارتے، نماز پڑھتا لوگ تانے مارتے۔ آج جیسے ہمارا معاشرہ ہے، باپ نیک ہے تو باپ، اولاد بری ہے تو اولاد کے تانے باپ کو دیے جاتے ہیں۔ باپ اگر برا ہے اولاد نیک ہے، باپ کے تانے اولاد کو دیے جاتے ہیں، لوگ تانے مارتے ہیں۔ اتنا نیک بنتا ہے، ایسے عمل کرتا ہے، باپ کو کبھی دیکھا تھا؟ نوجوان نے کبھی باپ کو نہیں دیکھا تھا، بچپن میں چھوٹا تھا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک دن مسجد کے کارنر میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نرم نرم ہاتھ ہے، اور وہی نوجوان، وہی بچہ جس کی وجہ سے آسمان والے رب نے اس آدمی سے کہا میں نے آپ کے لیے جنت میں محل اور کوٹھی تیار کی ہے۔ کہا اللہ میرے لیے محل اور کوٹھی، میں تو ساری زندگی گناہگار رہا، تیرا نافرمان رہا، آج مجھے جنت میں کوٹھی اور محل۔ آسمان والے رب اس کو بتائیں گے دنیا میں آنے کے بعد بیٹا جس وقت پیچھے چھوڑ کے لایا، بیوی نے اچھی تربیت کی، قرآن سکھایا، لوگ تانے مارتے تھے، ایک دن تیرا بیٹا مسجد کے کارنر میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر اپنی نرم زبان سے کہتا ہے اے خالق کے کائنات، میرا باپ میں نے اپنے ابو کو دیکھا نہیں، اللہ مجھے اپنے باپ سے محبت بڑی ہے، اللہ مجھے اپنے باپ سے پیار بڑا ہے۔ جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ گناہگار تھا، اللہ اس کو سزا ہوتی ہوگی، اے خالق کے کائنات میں آپ سے دعا کرتا ہوں میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں محل تیار کر دے۔ تو آسمان والا رب کہے گا تیرا بیٹا دنیا میں تیرے لیے دعا کر رہا ہے، میں نے جنت میں تیرے لیے محل تیار کر دیا۔ اولاد نیک ہے، اولاد صالح ہے، قرآن کو سیکھنے والی ہے، یاد رکھنے والے دین اگر دنیا سے رخصت بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اولاد نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے بھی والدین کو ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔